بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، مجھے امید تھی کہ فہرست طویل ہوگی اور مجھے لکھنے کا موقع مل جائے گا، لیکن برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. باہر تو جو کچھ لکھا ہے ابھی فیکٹری میں ہے اور آپ کو سنائے دیتے ہیں جناب. مزاح کے موضوع پر قلم گسائی کی دعوت چند روز پہلے ہاتھ آئی، لیکن آج رات گئے تک طبیعت اس طرف نہیں آئی. اس عدم رغبت کی ایک الجھن تو یہ سامنے آئی کہ اگر موضوع کی مناسبت سے کوئی غیر سنجیدہ مضمون باندھتے ہیں تو اخلاقاً مناسب نہیں، اور مزاح کے حوالے سے کوئی سنجیدہ تحقیقی مقالہ داغتے ہیں تو شرعاً اور طبعاً واجب نہیں. اب بندہ ذات کا مزاح نگار ہو، موضوع بھی مزاح ہو اور گفتگو سنجیدہ کر رہا ہو تو عجیب ہی نہیں، غریب بھی لگے گا. مزاح نگاروں کے بارے میں عام تاثر تو یہی ہے کہ سخت ہسوڑ ہوتے ہیں، ہمہ وقت منہ توڑ قسم کی ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں اور خلقت خدا کو بے وقت اور بے وجہ ہنسانے پر ورغلاتے ہیں. انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ رونے سے زیادہ مزاحیہ صورت بنتی ہے. جیسے بچے کو روتے دیکھ کر بڑوں کی ہنسی خطا ہو جاتی ہے اور رعایا کو روتے دیکھ کر حکمرانوں کی بتیسی نکل آتی ہے. مزاح نگار کا المیہ یہ ہے کہ اس کی ہر بات کو تربیہ رنگ دے دیا جاتا ہے. بیچارے کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا. وہ سنجیدہ بات کر رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. اس رویے کے عام نقصانات اپنی جگہ، لیکن ایک خاص فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی مزاح نگار مشہور ہو جاتا ہے تو پھر اسے مزاح لکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ سنجیدہ بات کر رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. وہ جتنا سنجیدہ لکھے گا، قارئین و سامعین اتنا زیادہ ہنسنے کی کوشش کریں گے. جیسے مشتاق یوسفی پوری زندگی، ذرا آپ اپنا مزاح بعد میں رکھ لیں، پہلے میرا سنو. جیسے اب ہم توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، مہربانی کریں مجھ پہ ذرا. اب تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا. جہاں آپ بور ہونے لگے تو مجھے کہہ دیجیے گا، میں بند کر دوں گا. پتہ نہیں وہ کہاں رہ گئے. جیسے مشتاق یوسفی پوری زندگی سنجیدہ نثر لکھتے رہے اور لوگ مزاح سمجھ کر ہنستے رہے. پاکستان میں یوسفی سب سے بڑے مزاح نگار اور اقبال سب سے بڑے شاعر اس لیے تسلیم کیے جاتے ہیں کہ مشکل پسندی کے باعث ہر دو کی تفہیم عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے. چند خاص لوگ پڑھے بغیر ہی ان کی عظمت کی اطرافی بڑک اس ہڑک میں داغ دیتے ہیں کہ عوام الناس ان کی مشکل شناسی کی ہیبت کا اعتراف کرے. یوسفی ایسے خاص مزاح نگاروں کی عام سی باتوں پر لوگوں کی باتچھیں کھولنے اور عام مزاح نگار کی خاص باتوں پر منہ بند ہونے کا مشاہدہ ہم بچشم خود کر چکے ہیں. ایک نسوانی سا شعر ہے: میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بھی بولے گا اور لاجواب کر دے گا. مزاح اگرچہ خالصتاً مردانہ کام ہے کہ ہم نے پاکستانی ادب میں آج تک کوئی زنانہ مزاح نگار نہیں دیکھی، لیکن مردانہ مزاح نگاروں کے ساتھ زنانہ سلوک ہوتا کئی بار دیکھا ہے کہ ان کی سچائی کو بھی لوگ دروغ گوئی پر معمول کرتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ ٹیلی ویژن کا ایک نیوز ریڈر کہیں رہ گیا. وہاں موجود ایک مزاحیہ اداکار سے پوچھا گیا
کہ آپ خبریں پڑھ لو گے؟ اس نے جواب دیا کہ پڑھ تو لوں گا لیکن اعتبار کوئی نہیں کرے گا۔ تو صاحبو، ہم بھی مذاق پر سنجیدہ مضمون باندھ تو لیں گے لیکن آپ اس پر اعتبار نہیں کریں گے کہ ہمارے نام کے ساتھ بھی مزاح نگاری کی تہمت چسپاں ہے۔ ہماری دوسری الجھن بھی پہلی سے مماثلت رکھتی ہے اور گمبھیر بھی ہے کہ اس مقالے میں ہم نے مزاح پر مکالمہ ہی نہیں کرنا بلکہ مزاح نگاروں کا مقابلہ بھی کرنا ہے کہ کون کس مقام پہ کھڑا ہے اور کون کہاں پر بیٹھ گیا ہے۔ اس موضوع کی تہمت ہمارے نام باندھنا غیر اعلانیہ اخلاقی پابندی عائد کرنے کے مترادف ہے تاکہ ہم بقل میں خود اپنی تعریف نہ کر پائیں۔ بفرض مال ہم ہاتھ کی صفائی یا خود نمائی کی ڈٹھائی سے کام لیتے ہیں تو آپ ہنسیں گے کہ خود پسندی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اگر کسی اور مزاح نگار کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کہیں گے مذاق کر رہا ہے۔ گویا ہم ہر طرف سے زیر دام آئے ہوئے مظلوم کشمیری ہیں۔ ہماری اس ناگفتہ بے حالت کو بھانپتے ہوئے اور موضوع کی اہمیت کو جانچتے ہوئے، وہ ہماری بیگم بھی پروفیسر ہیں نا، جانچتے ہوئے ہماری بیگم نے کہا تھا کہ جس طرح آپ شادی کر کے پھنس گئے ہو کہ آپ مطلقاً گھریلو آدمی نہیں ہو، اسی طرح آپ کو سنجیدہ موضوع دے کر پھنسایا گیا ہے کہ آپ قطعاً سنجیدہ آدمی نہیں ہو۔ خیر، بیگمات کی ایسی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ 2 درجن بچوں کی ولادت باشہادت کے بعد بھی خاوند سے شکوہ کناں ہوتی ہیں کہ تم خانگی امور میں سنجیدہ نہیں ہو۔ عین ممکن ہے کہ آپ کو ہماری بیگم کی رائے درست معلوم ہوتی ہو کہ کتنی دیر سے ہم ایک سنجیدہ موضوع پر غیر سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن صاحبو، ہمارے مزاحیہ مسلک کے مطابق غیر سنجیدہ باتوں میں بھی ایک خفیہ قسم کی سنجیدگی موجود ہوتی ہے۔ اب کہاں ہوتی ہے یہ تلاش کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم دور کی کوڑی لاتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری ادب میں مزاحیہ تاریخ کا آغاز 700 سال پہلے ایک غیر سنجیدہ جملے سے ہوا جس میں بلا کی سنجیدگی اور گہرائی موجود تھی۔ یاد رہے کہ یہ فقط ہمارا ذاتی دعویٰ ہے جس سے آپ کا متفق علیہ ہونا ہرگز لازم نہیں۔ اگر آپ کی تحقیق اس کے برعکس ہے تو مدعا علیہ کے زمرے میں شامل ہو کر بحث و مباحث میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تاریخی روایت پر انحصار کرنا بذات خود ایک تاریخی غلطی ہے، لیکن بفرض محال کر ہی لیں تو کشمیر کے ایک گاؤں اننت ناگ جو جہاد کشمیر سے متاثر ہو کر اب اسلام آباد ہو چکا ہے، اس کے مضافاتی گاؤں میں 1377 عیسوی میں کسی مرد مومن کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو شیر مادر نوش کرنے سے صاف انکاری تھا۔ یہ وکیلانہ قسم کی الفاظ کے بیچ میں آ رہے ہیں، معذرت۔ تو ابا حضور ایک مدہوش بڑھیا کو دم پھونکنے پکڑ لائے۔ بڑھیا نے بچے کے کان میں ایک تاریخی مزاحیہ جملہ کہہ کر دم پھونکا، ارے بچے، تمہیں پیدا ہوتے شرم نہیں آئی جو اب دودھ پیتے شرماتا ہے؟ اس جملے کو سنتے ہی نومولود نے شرما کے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ نوزادہ بچہ شیخ نور الدین ولی اور یہ مجذوب بڑھیا للہ عرفہ تھی۔ گویا ایک مزاحیہ جملے میں روحانی گہرائی پیدا کرنے اور اس کے اثر کو روح تک محسوس کرنے کے لیے ہر دو کا ولی اللہ ہونا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ میں سے بھی کئی ولی اللہ ہوں گے اور اس جملے میں مزاح کی شیرینی اور طنز کی کاٹ برابر محسوس کر رہے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ہمارے دعوے کے جواب میں آپ اقبال دعویٰ بھی پیش کرنے کے لیے تل ملا رہے ہوں، لیکن ایسا کریں گے نہیں کہ ہم دوسروں کی بات اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک اپنا اچھا خاصا نقصان نہیں کر لیتے۔ للہ عرفہ کو نثری مزاح کی خاتون اول قرار دینا تو سراسر ہمارا ذاتی فعل ہے جس کی شہادت میں فی الوقت فقط یہی ایک جملہ پیش کر سکتے ہیں،
ممکن ہے کہ راسخ العقیدہ ناقدین، مومنین اور منصفین ایک گواہی کو قبول نہ کریں، لیکن دوسری طرف شعری مذاق کے حوالے سے للہ کے بے شمار اشعار ایسے ہیں جن کو ہم آپ کی عدالت کے کٹہرے میں بطور گواہ کھڑے کر کے سر اجلاس ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ کشمیر کی پہلی مزاح گو شاعرہ تھی۔ للہ کے واق اس وقت کے معاشرتی بگاڑ پر گہرے طنز کے تیر چلاتے نظر آتے ہیں، گویا وہ اپنے وقت کی جہادی عورت تھی۔ یہ الگ بحث ہے کہ کیا ایک ناتواں شاعر اور ادیب کلمی جہاد سے موجب انقلاب بن سکتا ہے کہ یہ اس کوشش میں دب کر لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ انقلاب فرانس کی ذمہ داری قلمکاروں کے ناتواں شانوں پر ذمہ داری کا بھاری بوجھ نظر آتا ہے۔ ممکن ہے یہ افسانہ حقیقت بھی ہو کہ اس زمانے میں ادبی روایت توانا تھی، لوگ پڑھتے تھے، اب تو کوئی نہیں پڑھتا۔ موبائل دیکھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہوئے بھی موبائل دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ فقط ادب لوگوں کو اس حد تک متاثر نہیں کر سکتا کہ وہ کسی شاعر یا ادیب کے ورغلانے یا تیش دلانے میں مرنے مرانے پہ اتر آئیں۔ تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ معاشرے کے اندر سے کروٹ لیتا انقلاب سب سے پہلے تخلیق کار ہی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں اور بعض تو اس قدر ہوتے ہیں کہ شدت احساس سے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، جیسے للہ عارفہ ہو گئی تھی، اور اس عالم جذب میں اس نے اپنی شکستہ معاشرت پر جو طعنہ زنی کی، اس میں مزاح کم اور طنز زیادہ تھا۔ عام طور پر طنز و مزاح کو لوگ ایک ہی کونٹی سے باندھ دیتے ہیں، جو جائز نہیں ہے۔ مزاح ایک بے ضرر سا آلہ ہے جس کو دوسرے کی پسلی میں چبھو کر ہلکی سی گداز سی گدگدی کی جاتی ہے۔ کوئی اناڑی پن میں زیادہ چبھو دے تو اس چبھن سے دکھن بھی ہو سکتی ہے، لیکن متاثرہ شخص کی حالت پھر بھی خطرے سے باہر رہتی ہے۔ اس کے برعکس طنز شکاری کتوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے مترادف ہے۔ اگر شکاری لاغر ہے یا رسی کمزور ہے تو کتے کھل کے شکار کے بجائے راہگیروں کو کاٹتے پھریں گے۔ ہم تو طنز کو ایک ایسی خود کش جیکٹ سمجھتے ہیں جس کے دھماکے سے بمبار دوسروں کو ہلاک کرنے سے پہلے خود ہلاک ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ اس لیے یہ بہت مولک ہتھیار ہے جس کے استعمال کے لیے سخت احتیاط درکار ہے۔ متحدہ کشمیر کی تاریخ میں کشمیری ادب اس وقت بھی وجود رکھتا تھا جب پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ ادب کے اس وراثتی ترکے میں ہمیں مزاح کی مقدار بہت کم ملی ہے۔ کشمیر جہاں اپنے فطری حسن رعنائی اور شادابی کے باعث مشہور ہے، وہاں اہل کشمیر کی ذہنی سیرابی کی سبب بھی مقبول ہے۔ گویا اس کشت زعفران کے مکی مزاح کے گلزار کھلانے اور اس کی خوشبو کی لذت سے حظ اٹھانے پر پوری طرح قادر ہیں، لیکن ان کے حالات ناسازگار رہے۔ وہاں مزاحمتی ادب تو پروان چڑھا لیکن مزاح کی بیل منڈے نہیں چڑھی۔ مزاح ایک لطیف صنف ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فقط حصے لطیف ہی کافی نہیں ہے، اس کا باریک ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لطیفہ ایک دن پہلے سنتے ہیں، اس پر 2 دن بعد ہنستے ہیں۔ خالص مزاح کے پنپنے کے لیے خوشگوار ماحول درکار ہوتا ہے۔ ناہموار اور ناخوشگوار ماحول میں صرف طنز ابھرتا ہے، جس کو مزاحمت جانا جاتا ہے، جس پر مظلوم کی جانب سے مذمت کا خدشہ اور ظالم کی طرف سے مرمت کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تقدیر کے کینوس پر خطہ کشمیر ہر دور میں پابند زنجیر دکھائی دیتا ہے۔
چک خاندان کے عید کی چند خوشگوار لمحات دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں حبہ خاتون کے گیت گنگناتے سنائی دیتے ہیں، لیکن یوسف چک کی جدائی کے باعث یہی گیت غم کے نوحوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ گویا کشمیر کے حالات نے کشمیریوں کو کبھی کھل کر ہنسنے نہیں دیا اور مزاح کو پنپنے نہیں دیا۔ آزادی کی تحریک نے جہاں زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا، وہاں اس سے مزاح کا متاثر ہونا بھی فطری عمل تھا۔ آزادی کے بعد آزاد فضاؤں میں مزاح کی شرح میں اضافہ شرعی تقاضا تھا، لیکن پورا نہیں ہوا کہ جب بھی یہاں کے باشندوں نے کھل کر ہنسنا چاہا تو اس پار کی دکھ یاد آ جاتے ہیں جو تڑپاتے اور رلاتے ہیں، ہنساتے نہیں۔ تقسیم کے بعد ہم اس پار کے کشمیر کے ادبی دھارے سے کٹ گئے، لیکن پاکستان کے ادبی منظر نامے پر بھی نہیں ابھر سکے۔ گویا متنازع خطے کا ادب بھی ہنوز متنازع ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا ادبی منظر نامہ متشکل نہیں ہوا، جبکہ اس پار کے ادبی خد و خال واضح ہوتے گئے، جس میں وہاں کی کشمیر اکیڈمی نے جاندار کردار ادا کیا۔ اسی طرز پر یہاں بھی اکیڈمی تشکیل پائی، جس کی سیاسی کارنامے تو بہت ہیں، لیکن خالص ادبی کاوش بار اول ہی دکھائی دی۔ چلیے دیر آئے درست آئے، اگر ہم اب بھی قبلہ درست کر لیں تو جملہ قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ تھینک یو۔ آزادی کے بعد اولین ایام کی شاعری میں کہیں کہیں طنز و مزاح کی جھلک جھانکتی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق آزاد ریاست کا پہلا باقاعدہ نمکین شعری مجموعہ کشت زعفران ہے، جسے کچھ لوگ کشتہ زعفران بھی کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، مزاح جو ہوا۔ اس طرح شاعری میں ہم آذر عسکری کو آزاد جموں و کشمیر کا پہلا مزاح گو شاعر مانتے ہیں۔ آپ نہیں مانتے تو خود تفتیش کر لیں یا کسی تھانے دار نما محقق کو انکوائری تفویض کر دیں۔ ہماری نظر سے تو کوئی اور ایسا مجموعہ نہیں گزرا، البتہ مابعد پروفیسر صابر آفاقی اور اب حال ہی میں پروفیسر عابد محمود کا مطبوعہ کلام سامنے آیا۔ اب اس میں مزاح کا معیار کیا ہے، یہ کوئی نقاد ہی بتا سکتا ہے کہ جو ہمہ وقت تنقید کے لیے ادار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہماری نظر میں کسی شاعر یا ادیب کی کتاب ہی وہ پیمانہ ہے جس سے آپ اس کی ادبی رجحان، میلان اور میدان کا تعین کر سکتے ہیں، ورنہ تو مزاح پر تباہ آزمائی اس وقت تک ہنسی مذاق کی غیر سنجیدہ حرکت آرائی ہے جب تک آپ کتاب چھاپ کر اس میں برکت پیدا نہیں کر لیتے۔ جہاں تک نثری ادب کا تعلق ہے تو عید جہالت میں جب ہم نے شاعری سے تائب ہو کر طنز و مزاح کا مسلک قبول کیا تو تا دیر اس خوش فہمی میں مبتلا بھی رہے کہ آزاد ریاست کے ہم پہلے مزاح نگار ہیں، جس کے مزاحیہ کالم اس وقت کے پاکستانی اخبارات میں تواتر کے ساتھ شائع ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ اس سے پہلے ریاست پونچھ کے ایک صاحب بھگت کبیر کے نام سے مزاحیہ کالم لکھتے تھے، لیکن ہم انہیں غیر مسلم سمجھتے تھے۔ پھر جب ملاقات ہوئی تو بھگت کبیر سردار کبیر نکلے، نسلاً مسلمان اور اصلاً کشمیری بھی تھے، پس نثری مزاح میں مرد اول ہونے کا ہمارا زوم جاتا رہا۔ ان کی مزاح پر مبنی کتاب ہماری کتاب سے پہلے آئی، اس طرح وہ پہلے مزاح نگار ہیں اور ابھی تک آخری بھی ہوتے اگر ہم پیدا نہ ہوئے ہوتے اور ہنوز زندوں میں نہ ہوتے۔ بہر طور ہم دونوں ہنوز زندہ ہیں اور باقاعدہ کتابیں بھی موجود ہیں، جبکہ بے قاعدہ مزاح تو سبھی لکھتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ مزاح کی پہلی کتاب منظر عام پر لائیں، ورنہ قاعدہ ہی پڑھتے رہ جائیں گے۔ جہاں ہم نے سردار کبیر کی
کا اعترافی بیان دیا وہاں آپ ہماری اس فقیری کو بھی مان لیجئے گا کہ ہم نے مزاح میں کسی کی پیری اب تک تسلیم نہیں کی. ایسا تیسا جیسا بھی ہوا اپنا اسلوب پیدا کرنے کی صحیح کی، نہ تو دوسروں کے بچوں کو لے پالک بنایا اور نہ ہی کسی ادبی بابے سے اولاد کے لیے دم پھکوایا. ہماری ناقص معلومات کے مطابق ہم وہ پہلے ریاستی مزاح نگار ہیں جو بغیر کسی غیر ریاستی ادبی سفارش کے اپنے قدموں پر اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہیں. جو کچھ لکھا اعتماد سے لکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چھاپ بھی دیا، ورنہ یہاں اپنے جنے پر تخلیق کاروں کو اس وقت تک یقین نہیں آتا جب تک کسی مشہور دائی سے دوائی کا نسخہ لکھوا نہیں لیتے. اب یہ رسم بد ہے یا اعتماد کی کمزوری ہے، ہم کیا کہیں؟ تاہم مرزا غالب اس کو مردانہ نقائص میں شامل کر کے یہ کہہ گئے تھے، پیشے بغیر مر نہ سکا کو کن نسد، سرگشتہ خمارے رسوم قعود تھا. ہم نے اپنے حد تک تو یہ رسم بد توڑ پھوڑ دی. ہماری دوسری کتاب کی رونمائی میں پاکستان کے ایک بزرگ شاعر اور ادیب جب تشریف لائے تو انہوں نے ہم سے ملتے ہی پہلا جملہ چست کیا کہ میاں ہم صرف یہ دیکھنے آئے ہیں کہ کشمیر کا یہ کون سا تخلیق کار ہے جس نے پاکستانی تخلیقاروں کی اجازت اور سفارش کے بغیر اتنے دھڑلے سے کتاب چھاپ دی. اب یہ طنز تھا، مزاح تھا، یا ہماری ہمت کی حماقت کا اعتراف؟ یہ فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے. ہم اس کی تعبیر و تفسیر کریں گے تو آپ شکایت کریں گے کہ یہ اپنی تعریف کے گناہ بے لذت سے لذت کشید کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے. ہم پاکستانی ادب کے معیار کے معترف ہیں، 2-4 پرانے مزاح نگاروں کے مداح بھی ہیں، اور تھے بھی وہی 2-4 کہ مزاح لکھنا مذاق نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا پڑتا ہے. چیزیں الٹنے کی سکت نہیں تو خود الٹا ہونا پڑتا ہے. گویا یہ بہت الٹا سا کام ہے، ہر کس و ناقص کے بس میں نہیں. دوسری طرف نظم و نثر کے باقی شعبوں میں پاکستان میں 2-4 درجن اساتذہ قسم کے قلمکاروں کے بھی ہم معترف ہیں جو ہندوستانی ادب سے بہت بہتر ادب تخلیق کر رہے ہیں اور پاکستانی ادب کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں. لیکن صاحبو، جب تک ہم ان کی خدمت کر کے دیباچوں کے کشتے لیتے رہیں گے ہماری قوت بحال نہیں ہوگی. ڈیش میں کچھ ہو رہا ہے، میں یہاں پڑھ نہیں رہا ہوں. ہماری قوت بحال نہیں ہوگی. کشمیر کا تخلیق کار جب تک مشتاق یوسفی، شفیق الرحمان یا فیض و فراز بننے کی کوشش کرتا رہے گا تب تک کشمیر میں کوئی علامہ اقبال پیدا نہیں ہوگا جو اپنا دبنگ آہنگ اور الگ رنگ ڈھنگ رکھتا ہو. ایک پیدائشی تخلیق کار کو کسی کی بیعت کرنی یا کسی لابی کے ساتھ منسلک ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنی منزل کا تعین خود آپ کرتا ہے. کشمیری ادب و ثقافت کوس و قضاء کے رنگوں میں رنگی ایک پربہار سمنظار ہے. اس میں کشمیری زبان، ہندکو، گوجری، ڈوگری، پہاڑی، بلتی، شینا، بروشسکی زبانوں کی تخلیقی پھول کھلتے دکھائی دے رہے ہیں. اس میں زیادہ تر شاعری ہے، تخلیقی نثر کم ہے. مزہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ اس کی ضرورت ہے. ایک تو ہم تنہا ہیں، دوسرا سبھی رونے کو تیار بیٹھے ہیں. ان کو ہنسانا کار ثواب ہے، ان کو چپ کرانا اور ہنسانا یقیناً کار ثواب ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے حال اور مستقبل سے مایوس نہیں ہیں. اس وقت ہمارے ہاں سنجیدہ شاعری میں عمدہ شاعروں کی ایک پوری بٹالین موجود ہے
جن کو ہم کسی بھی محاذ پر پورے اعتماد سے پھینک سکتے ہیں اور وہ کسی بھی چوکی کو تباہ و فنا کر سکتے ہیں۔ اس طرح مزاحیہ شاعری کے جواہر کے وافر ذخائر بھی موجود ہیں، لیکن یہ خزینے دفینے بن رہے ہیں کہ یہ اللہ والے صرف ذائقہ بدلنے کے لیے، مشاعرے میں حاضرین کو ہنسانے کے لیے مزاحیہ شاعری فرماتے ہیں، جیسے ہم اپنا ذائقہ خراب کرنے کی خاطر کبھی کبھی سنجیدہ شاعری کر لیتے ہیں۔ گویا ہمارا سنجیدہ شاعر مزاح کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ ترجیح اول سنجیدہ شاعری میں ہیرو بننا ہے، جب تک مزاحیہ شاعر یا مزاح نگار مزاح کو ترجیح اول جان کر مزاحیہ شاعری یا نثر کے لیے اپنی جان جوخم میں نہیں ڈالتے، تب تک آنے والا وقت ان کی مزاحیہ حیثیت کو سنجیدگی سے قبول نہیں کرے گا۔ ہم اس وقت مزاحیہ شاعری میں کئی توانا آوازیں ابھرتی دیکھ، سن اور سمجھ رہے ہیں، جن کا مرتبہ و مقام آنے والا وقت طے کرے گا۔ بس ہم ان کو وقت کے حوالے کرتے ہیں اور آپ کا مزید وقت ضائع نہیں کرتے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔